دوں
کیا کچھ بس نہیں چلتا رہ جائے جو پہلے بھی تو غم اس کا پہلتا دروازے پا تیار سواری تو
تو پڑھا تھا کہ بازو بیمار نے پائی گلے زہرا کی جو خوشبو آنکھوں کو جو کھولا تو ٹپکنے لگے آنسو ماں سے کہا مجھ میں جو حواس آئے ہیں اماں کیا میرے مسیحا میرے کیا میرے مسیحا میرے پاس آئے اماں جب دیا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب سبھی گواہ بن جائیں گے تو پھر گواہی کس کی دی جائے گی؟
تو ماننا پڑے گا کہ کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے کہ جس کی گواہی دی جائے اور کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے کہ جن کو گواہ بنایا جائے. تو اب امت وسط سے مراد کون ہے؟ تب یہاں پر آپ روایت اٹھا کر دیکھیں تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ امت سے مراد اہل بیت علیہ السلام. امت سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے کہ جو ساری امتوں کی گواہی دے گئے، ان کے اعمال کی، ان کے اقوال کی، ان کے ارادوں کی، ان کی نیتوں کی. یعنی یہ گواہی کوئی معمولی سی گواہی نہیں ہے کہ صرف ظاہر عمل کی گواہی نہ دی جائے، نہیں، بلکہ ہر عمل کی، جو ظاہر میں کر رہے ہیں اس کی بھی گواہی ہے، جو چھپ کر کر رہے ہیں اس کی بھی گواہی ہے، جو ارادہ ہے اس کی بھی گواہی ہے، جو نیت ہے اس کی بھی گواہی ہے. اور یہ گواہی کوئی ایسی گواہی نہیں ہے، بلکہ یہ گواہی جناب آدم سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی گواہی دینا. اب آپ کو سوچیں کہ جناب آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام افراد کی گواہی دینا ہے، تو یہ گواہی کوئی معمولی انسان نہیں دے گا، بلکہ وہی افراد گواہی دے سکتے ہیں کہ جن کو اللہ نے گواہ بنا کر بھیجا ہو. ایک صلوات ہے اگر عام انسان کو راضی دیا جائے تو کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ عام انسان ظاہر کو دیکھ سکتا ہے. مثلا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن دیوار کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کا کیا ارادہ ہے، اس کی کیا نیت ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ یہاں پر ہیں، باہر کے حالات آپ کو نہیں معلوم. تو جب آپ یہاں بیٹھ کر باہر کے حالات نہیں بتا سکتے تو پھر آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے افراد کی گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ انسان کی آنکھ ظاہری عمل کو دیکھتی ہے. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ میری نیت کیا ہے. آپ یہ نہیں بتا سکتے میرا ارادہ کیا ہے. آپ یہ نہیں بتا سکتے میری فکر کیا ہے. آپ ظاہر عمل کو دیکھ سکتے ہیں لیکن باطن عمل کو نہیں دیکھ سکتے. تب گواہی ہر چیز کی دینا ہے، نیت کی بھی گواہی دینا ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے. تو یاد رکھیں انسان کی ظاہر نگاہ صرف ظاہر عمل کو دیکھے گی، لیکن حقیقت عمل کو وہی گواہ آنکھ دیکھے گی کہ جس کو عین اللہ کہا جاتا ہے. وہ نیت کو بھی دیکھے گی، وہ ارادے کو بھی دیکھے گی، وہ فکر کو بھی دیکھے گی کہ ان کی فکر کیا ہے. اگر نیتوں کی گواہی نہیں ہوگی تو پھر نیت پر ثواب مرتب ہونے کا کیا مطلب؟ جب تک انسان نے عمل ہی نہیں کیا تو ثواب کا کیا مطلب؟ روایت میں موجود ہے کہ انسان کی نیت سے بھی اس کو ثواب دیا جائے گا. اگر کسی نے ایک اچھی نیت کی، ایک ارادہ کیا، اللہ کہتا ہے کہ بندہ جب گناہ کر لیتا ہے عملاً تب میں سزا دیتا ہوں، لیکن اگر وہ کسی نیک عمل کا ارادہ کر لیتا ہے، ابھی اس نے چاہے نہ کیا ہو لیکن خالی اس نے ارادہ کیا تو اللہ خالی نیت پر اس کو ثواب عطا کر دیتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ نیت پر بھی انسان کو ثواب ملے گا. تو اب نیت بتایا کون کیا نیت ہے؟ ارے صاحب پوری امت گواہ، پوری امت جو ہے وہ گواہی دے گی. کیسے گواہی دے گی؟ کہا کہ صاحب ہم آنکھوں سے جو دیکھیں گے اس کی گواہی دیں گے. کون نماز پڑھتا ہے اس کی گواہی کیسے دیں گے؟ کہا کہ صاحب مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے، جتنے لوگ نماز پڑھنے آئیں گے ان کے نام لکھ لیں گے اور بتائیں گے کہ صاحب فلاں فلاں صاحب نمازی. اچھا تو یاد رکھیے کہ اگر آپ نے دروازے پر کھڑے ہو کر کوئی لسٹ تیار کی کہ صاحب فلاں صاحب نماز پڑھنے آئے، فلاں صاحب نمازی ہے، فلاں صاحب نمازی ہے، تو یاد رکھیے یہ لسٹ جو آپ تیار کر رہے ہیں یہ حاضرین مسجد کی لسٹ ہے، نمازیوں کی فہرست نہیں ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی گھر میں نماز پڑھ رہا ہو سکتا ہے کوئی سفر میں ہو سکتا ہے کوئی اور نہیں گیا ہوا ہو. تو جتنے لوگ مسجد میں آ رہے ہیں آپ ان کی تو گواہی دے سکتے ہیں کہ
لیکن جو گھر میں پڑھ رہا ہے, جو پردیس گیا ہوا ہے, اس کی گواہی کون دے گا؟ اچھا چلیے, نماز کی آپ گواہی دے لیں گے, روزے کی گواہی, بھائی روزے کی گواہی آپ کیسے دیں گے کہ یہ روزے دار ہے؟ نماز تو عمل ہے, لیکن روزہ تو دکھائی دیتا نہیں, بس زبان کا اعتبار کا نام روزہ ہے. انسان نے کہا میں روزے سے ہوں, آپ کو ماننا پڑے گا, لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ روزے سے ہے؟ یہ کیسے علم ہوگا آپ کو کہ روزے سے ہے؟ اچھا حج پر جو بھی جائے گا ہم بتا دیں گے فلاں صاحب حاجی ہے, لیکن یاد رکھیے آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ حج پر گئے ہیں, لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ کس ارادے سے گئے ہیں, یہ کس مقصد سے گئے ہیں. یاد رکھیے حج کرنے تو سب جاتے ہیں, لیکن نیت کیا ہوتی ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا. ایک سلام بھیجو محمد. تو ظاہری اعمال, ظاہری اشیاء کو یہ آنکھ دیکھتی ہے, لیکن جو آنکھ عین اللہ ہوگی اس کی نگاہ کہاں پہنچے گی, اس کا اندازہ اس سے لگائیں. ایک مرتبہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام لشکر کے ساتھ چل رہے ہیں, ایک مقام پر آپ نے قیام کیا, لشکر رکا, کسی نے کہا مولا یہاں پر تو کہیں پانی کا انتظام بھی نہیں ہے, آپ نے اور قیام کرنا. لشکر پھر آگے بڑھا, ایک مسجد پر قیام کیا. جب اس مسجد پر قیام کیا تو وہاں پر بھی پانی نہیں تھا. لشکر کو پیاس لگی, لشکر والوں نے مطالبہ کیا ہمارا پیاس لگ رہی ہے, پانی کا انتظام نہیں. امیر المومنین آگے بڑھے, اور آگے بڑھنے کے بعد زمین کی طرف اشارہ کیا, کہا کہ یہاں سے زمین کو کھودنا شروع کرو, یہاں سے زمین کو کھودنا شروع کرو. صحابہ آگے بڑھے, زمین کو کھودنا شروع کیا, مٹی نکلتی رہی, کھدائی ہوتی رہی, یہاں تک کہ مرتبہ جب کھدائی زیادہ ہوئی تو دیکھا کہ پتھر ہے, وہ پتھر اتنا بڑا ہے کہ کوئی اس کو ہلا کے نہیں پا رہا. اب سب مایوس ہو گئے کہ ہم نے اتنی محنت کی, اتنی کھدائی کی, اور یہ پتھر آ گیا, پانی کیسے نکلے گا؟ لوگ مولا کے پاس آئے, کہا مولا پتھر ہے جس کو ہم ہلا بھی نہیں پا رہے ہیں. بس مولا تشریف لائے, اور تشریف لانے کے بعد ایک مرتبہ پتھر کو دیکھا اور ایک اشارہ کیا, بس جیسے اشارہ کیا پتھر ہوا میں اڑتا ہوا ایسے گیا جیسے کہ ایک تنکا ہو جاتا. پتھر ہٹا, جیسے پتھر ہٹا کیا دیکھا کہ اس پتھر کے نیچے سے چشمہ ابل رہا, ٹھنڈے پانی کا چشمہ ابل رہا. آپ نے پانی کو دیکھا, صحابہ سے کہا کہ جاؤ پانی پیو. اب جو بھی پانی پی رہا ہے اس کی زبان پر یہی فکر ہے کہ مولا ایسا پانی تو کبھی نہیں پیا, ایسا ٹھنڈا پانی, ایسا میٹھا پانی ریگستان میں کہیں تلاش بھی نہیں کیا جا سکتا, یہ پانی ہم کو مل گیا. مولا کہہ رہے ہیں ہاں خوب پیو, جتنا پانی پینا ہو پی لو. بس سب لوگ پانی پی رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں کتنا ٹھنڈا پانی ہے, کتنا میٹھا پانی ہے. بس میرا دل چاہتا ہے کہ جب دنیا والے اس دنیا میں دنیا کے چشمے سے بغیر علی کے سیراب نہیں ہو سکتے, تو پھر آخرت میں بغیر علی کے چشمے کوثر سے کیسے سیراب ہو سکتے؟ سیراب ہوئے, پورا لشکر سیراب ہو گیا. جب سب سیراب ہو گئے لشکر آگے بڑھا, تھوڑی دور آگے بڑھا تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ ذرا دیکھو وہ چشمہ بہ رہا ہے, وہ چشمہ کہاں تھا. اب جو انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں چشمہ کا نام نشان ملے. سب کو حیرانی, اتنا پانی بہ رہا تھا, اب یہاں پر پانی کا نام نشان نہیں, چشمے کا نشان نہیں. اب ادھر تلاش کرتے ہیں, ادھر تلاش کیا, ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, کہیں کوئی چشمے کا اثر نہیں تھے. چنانچہ سب حیران پریشان کہ آخر بات کیا ہے. یہاں تک کہ یہ تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر گھوم رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک کلیسا. یہ کلیسے میں پہنچنے کے بعد وہاں پر ایک پادری تھا, اس نے کہا یہاں پر ایک پانی کا چشمہ تھا. وہ کہاں گیا؟ اس نے کہا یہاں کہاں پانی کا چشمہ, یہاں میں مدتوں سے رہتا ہوں, یہاں دور دور تک پانی نہیں, بلکہ میرے لیے پانی
پیا ہے، ایک دو نہیں بلکہ پورے لشکر نے پانی پیا ہے، ہمارے آقا مولا نے پانی پلایا ہے. کہا تمہارے آقا مولا نے؟ کہا کون تمہارے آقا مولا؟ کیا وہ رسول ہیں؟ توجہ کرا، کیا وہ رسول ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں رسول تو نہیں ہے لیکن ہاں جانشین رسول ضرور ہے. کہا اچھا، کہا مجھے لے کر چلو ان کے پاس. چنانچہ اس کو لے کر وہ مولا علی کے پاس ہے. بس جیسے وہ مولا کے سامنے آیا، ایک مرتبہ مولا نے اس کا نام لے کر کہا اے شمول ادھر آ. اب آپ دیکھیں گواہ کیسا ہوتا ہے. شمول ادھر آؤ. بس جیسے اس نے اپنا نام سنا حیران ہو گیا، پریشان کہ یہ میرا نام کس نے لے لیا. ان سے جان پہچان نہیں، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، پہلی ملاقات پہلی مرتبہ میں ان کے سامنے آیا، انہوں نے میرا نام لے کر مجھے آواز دی. آگے بڑھا، ہاتھوں کو توڑا، کہا یہ بتائیے کہ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میرا نام یہ ایسا نام ہے، اس نام کو یا تو میری ماں جانتی ہے یا میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے. اس کے علاوہ اس نام کو کوئی جانتا نہیں ہے. یہ آپ کو نام کیسے معلوم ہو گیا؟ بس یہ سننا تھا. مولا مسکرائے، کہا کہ سنو، جب اللہ جانتا ہے تو میں اللہ کا ولی ہوں. جب اللہ کا علم ہے تو جو اللہ کا علم ہے اللہ ہی نے مجھے علم عطا کیا ہے. ایک صلوات بھیجو. اب صاحب اس کے تعجب کی حد نہ رہی کہ میرا نام آپ کو کیسے معلوم ہو گیا. کہا اچھا، بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ مولانا نے فرمایا سنو، تم اپنے نام پر تعجب کر رہے ہو، مجھے تمہارا ہی نہیں بلکہ تمہارے ماں باپ کا بھی نام معلوم. کہا اچھا آپ کو اتنا ہی ہے؟ کہا اچھا یہ بتائیے وہ چشمہ کہ جس سے آپ نے پورے لشکر کو سیراب کیا اس کا نام کیا ہے؟ بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ مولانا نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی، کہا سنو، تمہاری کتاب توریت میں اس کا نام راہما لکھا ہوا ہے. اب وہ عالم توریت تھا. اس نے کہا یہ اور ہماری کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں؟ میں عالم کتاب ہوں، میں کتاب پڑھتا ہوں، میں توریت کا درس دیتا ہوں، مجھ کو معلوم نہیں، ان کو کیسے معلوم ہو گیا؟ اس پر تعجب کر رہا ہے کہ آخر ان کو کیسے معلوم ہو گیا. اس کو کیا معلوم؟ ارے یہ تو وہ ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی توریت کی بھی تلاوت کر لیتے ہیں، زبور کی بھی تلاوت کرتے ہیں، انجیل کی بھی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی بھی تلاوت کرتے ہیں. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ اس نے کہا آواز پھیلائیے، میں اسلام قبول کرتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان انت ولی اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. بس جب اس نے اسلام قبول کیا تو ایک مرتبہ امام نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو قریب کیا، کہا کہ سنو، تم کو خالی اپنا نام سن کر تعجب ہو رہا تھا، میں وہ ہوں کہ اگر مجھے ایک پل پر کھڑا کر دیا جائے اور اس پل سے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام افراد کو گزارا جائے تو میں سب کے نام بھی بتاؤں گا، سب کی ولدیتیں بھی بتاؤں گا، سب کے شجرے بھی بتاؤں گا، سب کے حسب و نسب بھی بتاؤں گا، سب کی نسلیں بھی بتاؤں گا. آپ تم ہم کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ نے ہم کو گواہ بنایا. جب ہم گواہ ہیں تو پھر گواہ کا عالم ہونا ضروری ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کس کس کا نام کیا ہے. اب یاد رکھیں، جب مولا کو سب کے نام معلوم ہے تو کیا ہمارے نام معلوم نہیں ہوں گے؟ کیا ہمارے نام خراب آشنا ہوں گے؟ تو یاد رکھیں یہ گواہ ہیں کہ جو ہر عمل کو دیکھتے ہیں، نیت کو دیکھتے ہیں، ظاہری عمل کو نہیں بلکہ حقیقت عمل کو دیکھتے ہیں. ان کی نگاہ حقیقت عمل کو دیکھتی. چنانچہ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام حج کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف، ساتھ میں صحابی ابو بصیر. ایک مرتبہ امام سے کہا کہ مولا اس سال تو بہت زیادہ حاجی حج کرنے کے لیے آئے ہیں. اب آپ دیکھیں حقیقت عمل نگاہ، اس سال تو بہت زیادہ حاجی حج کرنے کے لیے آئے ہیں.
امام نے سنا خاموش ہو گیا. پھر وہ آگے بڑھا کہ فرزند رسول اس سال تو بہت زیادہ حاجی طواف کر رہا ہے, بہت زیادہ مجمع ہے. پھر امام خاموش. پھر ابو بصیر نے تکرار کی کہا فرزند رسول بہت زیادہ مجمع ہے, بہت زیادہ پبلک ہے, حضرت اسود کو بوسہ دینا بھی مشکل ہو جا رہا ہے. امام نے کہا کہ بار بار یہ تکرار کر رہا ہے, قریب بلایا, کہا سنو. ابو بصیر کے چہرے پر ہاتھ پھیرا, کہا دیکھو. اب جو ابو بصیر نے دیکھا چاروں طرف جانور ہیں جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. جانور ہیں کہ جو خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں, چند لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. ابو بصیر یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ کیا منظر ہے. گھبرا گئے کہ میں تو اتنا مجمع دیکھ رہا تھا اور اب میں نے یہ دیکھا کہ جانور بھی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. بس ایک مرتبہ پھر امام نے قریب بلایا اور ہاتھ پھیرا. اب وہ اپنی حقیقت پر آ گئے. کہا کہ مولا یہ کیا بات رہا ہے, میں کیا دیکھ رہا ہوں. کہا کہ سنو بصیر, ابو بصیر یاد رکھو تمہاری نگاہ صرف ظاہر عمل کو دیکھتی ہے اور ہماری نگاہ حقیقت عمل کو دیکھتی ہے. تم یہ بتا سکتے ہو کہ کون کون حج کرنے آیا ہے, لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ کون کس مقصد سے آیا ہے, کون کس ارادے سے آیا ہے, کون کس غرض سے آیا ہے. لہذا حقیقت عمل کو ہم جانتے ہیں. تو یاد رکھیں آپ, امام ہماری ہر ہر نیت کو ہر ہر ارادے سے واقف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہم کو گواہ بنایا ہے. اور نیت سے کیسے واقف ہے کہ چاہنے والا ہر سال حج کرنے جاتا ہے اور اس کے بعد وہ امام کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور امام کے لیے تحفے تحائف لے کے جاتا ہے. ایک مرتبہ اس کی زوجہ نے کہا کہ تم ہر سال اپنے امام کی زیارت کے لیے جاتے ہو اور ان کے لیے تحفے لے کر جاتے ہو, لیکن کبھی تمہارے امام نے تم کو کوئی تحفہ نہیں. اب آپ دیکھیں نیت کی آواز کیسے پہنچ جاتی ہے. تم ہر سال تحفے لے کر جاتے ہو لیکن کبھی تمہارے امام نے تم کو تحفہ نہیں. بس یہ سننا چاہتے مرتبہ اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا, خبردار خاموش ہو جا, میرا امام سن لے گا. تیرے امام کیسے سن لے گا, یہاں کہاں ہے امام, کہاں سن لے گا؟ نہیں, میرا امام سن لے گا, خاموش ہو جا. چنانچہ حج کا زمانہ آیا, حج کی تیاریاں شروع کر دی. حج پہ دستور امام کے لیے تحفہ لیا, چلا حج سے فارغ ہوا, خدمت امام میں زیارت کے لیے پہنچا. امام کی خدمت میں حاضر ہوا, محب گفتگو ہو گیا, یہاں تک کہ کھانے کا وقت آیا. بس جیسے ہی کھانے کا وقت آیا, دسترخوان لا کر لگایا گیا, سامنے کھانا رکھا گیا. بس امام اٹھے تاکہ ہاتھ دھوئیں. بس جیسے امام آگے بڑھے, ایک مرتبہ بھی آگے بڑھا اور ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد کہا کہ مولا میں آپ کے ہاتھ دھوؤں گا, یہ شرف مجھ کو حاصل ہو گیا. امام نے کہا نہیں, تم میرا مہمان ہو. کہا نہیں فرزند رسول, یہ شرف میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ وہ آگے بڑھا, اب امام کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا ہے, پانی ایک تشت میں گر رہا ہے. امام نے کہا دیکھو کیا ہے, کہا مولا پانی ہے. کہا کہ اب دیکھو, کہا مولا مونگے گر رہے ہیں. کہا اب دیکھو, کہا کہ جواہرات گر رہے ہیں. کہا اب دیکھو کیا گر رہا ہے, کہا کہ مولا ہیرے گر رہے ہیں. ہاتھ دھلتا رہا اور ہاتھ کا دھواں ہیرے جواہرات میں تبدیل ہوتا رہا. روایتوں میں ملتا ہے کہ پورا تشت ہیرے جواہرات سے بھر گیا. جب امام ہاتھ دھو چکے, ایک مرتبہ تشت کو اٹھایا, کا دامن پھیلا, اس نے دامن پھیلایا. امام نے وہ تشت اس کے دامن میں لپٹ لیا. کہا جا کر اپنی زوجہ کو ہماری طرف سے یہ تحفہ دے دو. اس نے سر پیٹ لیا, دل میں پشیمان ہو رہا ہے کہ میں نے اس سے منع کیا تھا کہ میرا امام دل کی آواز سن لیتا ہے, میرا امام نیت سے واقف ہے. بس عزیزو, مال ملاقات ختم ہوئی, اس نے ان تمام جواہرات کو ساتھ لیا, وطن واپس آیا. آنے کے بعد اپنے زوجہ کے سامنے وہ گٹری بنتی. کہا یہ کیا ہے, کہا کہ تجھ کو شکوہ تھا, تجھے گلا تھا کہ تمہارے امام تم کو کوئی تحفہ نہیں دیتے. میرے امام نے تجھ کو اتنا تحفہ دیا ہے کہ جتنا تحفہ میں نے ان کی خدمت میں پیش بھی نہیں کیا. اب جو اس نے وہ گٹری کھولی, ہیرے جواہرات تڑپ گئی کہ تمہارا امام اتنا ہیرے جواہرات تم کو دیتا. میں تجھ سے منع کر رہا تھا, میرا امام تیری آواز سن لے گا. میرے امام نے تیری آواز سن لی. بس عزتدارو, ایک مرتبہ وہ اس نے کہا کہ تیرا امام اتنا عالم
ہے، اتنا مہم ہے، تو میں بھی ان کی زیارت کے لیے چلوں گی۔ بس عزیزو دونوں حج کی تیاریاں کر رہے ہیں، حج کا زمانہ آیا، سفر کی تیاریاں شروع ہو گئی، دونوں حج کے لیے چلے، حج سے مشرف ہوئے۔ حج سے مشرف ہونے کے بعد ایسا حالات بدلے کہ اس کی زوجہ بیمار ہو گئی، اور اتنی شدید بیمار ہوئی کہ وہ جا بحق ہو گئی۔ اب یہ بہت پریشان بیچارہ خدمت امام میں آیا، مطمئن، چہرے کا نہ ہوا، خدمت امام میں آ کر بیٹھ گیا۔ امام نے چہرہ دیکھا، کہا پریشان نظر آ رہے ہو، آخر یہ پریشانی کا کیا سبب ہے؟ کہا مولا میری زوجہ آپ سے اس کی زیارت کرنا چاہتی تھی، مشتاق تھی، وہ حج کرنے کے لیے آئی تھی، وہ چاہتی تھی کہ آپ کی زیارت کرے، لیکن میرے ساتھ اس نے حج تو کیا، لیکن حالات ایسے بدلے ہیں کہ وہ بیمار ہوئی، اور بیمار ہو کر جا بحق ہو گئی، اور اس کی زیارت رہ گئی ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ امام نے صلی اللہ عبادت بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد کہا جا کر تیری بیوی تیرے منتظر بیٹھی ہوئی اس سے جا کر ملاقات کر لے۔ بس عزیزو وہ دوڑا ہوا زوجہ کے پاس آیا، کیا دیکھا کہ زوجہ بیٹھی ہوئی تسبیح الہی کر رہی ہے۔ بس جیسے اس نے اپنی زوجہ کو زندہ دیکھا حیران ہو گیا، خوش ہو گیا، کہا چلو امام کے پاس چلتے زیارت کریں۔ بس دونوں خوشی خوشی امام کی خدمت میں آئے۔ آنے کے بعد روایتوں میں ملتا ہے کہ جیسے ہی وہ عورت گھر میں داخل ہوئی اور امام کے رخ انور کو دیکھا، ایک مرتبہ چلا کے کہتی ہے ارے یہی تو وہ ہے کہ جنہوں نے میری حیات کو پڑھا، ارے یہی تو وہ ہے کہ جنہوں نے میری زندگی کو بچایا ہے۔ بس عزیزو یہ ہے امام جو ہمارے گواہ ہیں، یقیناً آپ جو بھی عمل خیر کریں گے یقیناً امام اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی گواہی دیں گے۔ یہ امام ہے کہ اپنے چاہنے والے کی مصیبت امام کو برداشت نہیں ہے، اگر چاہنے والا مصیبت میں گرفتار ہے تو امام بے چین ہو گئے، یہ چہرے کا رنگ کیوں اٹھنا ہوا ہے، یہ پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ اللہ اکبر، میں کہوں گا مولا آپ کو چاہنے والوں کی مصیبت برداشت نہیں، لیکن مولا اس وقت کیا عالم ہوگا۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں اہل بیت پر، اپنے چاہنے والوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ بس مددگاروں آپ مددگاری کر رہے ہیں مسلسل، یقیناً اس کا اجر امام دیں گے، اس کا اجر فاطمہ زہرا دیں گی، یقیناً حسین ابن علی نے تمام مصائب کس طرح برداشت کیے، اس کا اندازہ آپ لگائیں کہ حسین نے مدینہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا۔ اب اس منزل پر آ کر بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ امام مدینہ ہی میں رہتے تو محفوظ رہ جاتے، امام کے بچے مسائل میں گرفتار نہ ہوتے، بچے پیاسے شہید نہ ہوتے، امام نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ ایک سوال ہے، اس سوال کے لیے آپ کو تاریخ دیکھنا پڑے گی کہ آخر کون سی وجوہات تھی کہ جس کی بنا پر حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا۔ نمبر 1، اگر امام حسین مدینے ہی میں رہتے تو یاد رکھیے امام حسین مدینے میں ہی محفوظ نہیں رہ سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینے کے حالات ایسے تھے کہ اہل بیت پر اسی مدینے میں مسائل ڈھائے گئے، لیکن کبھی بھی مدینے والوں نے اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا۔ امام حسین نے جو جلدی کی مدینہ چھوڑنے میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر میں مدینے میں رہ جاتا ہوں تو اسی مدینے میں کوئی ابن ملجم پیدا کر دیا جائے گا اور حالت نماز میں مجھے شہید کر دیا جائے گا، اور دنیا کو یہ پتہ بھی نہیں چل پائے گا کہ کون قاتل تھا، کس نے حسین کو قتل کر دیا۔ دوسری بات، اگر میں مدینے میں قتل ہو گیا اور یہ مقدس سرزمین میرے خون سے رنگین ہو گئی تو ساری دنیا یہ الزام لگائے گی کہ وہ مدینہ کہ جس کا خود رسول احترام کرتے تھے، کبھی رسول نے مدینے میں جنگ نہیں کی، ہمیشہ جو بھی جنگ کی ہے مدینے سے باہر جنگ کی ہے، اس مقدس سرزمین کو حسین نے اپنے خون سے رنگین کر دیا۔ دوسری بات، اگر کچھ نہیں تو کم سے کم اتنا ضرور ہوتا کہ امام حسین کو مدینے میں قید خانے میں ڈال دیا جاتا اور کچھ پتہ ہی نہ چلتا کہ حسین کہاں چلے گئے۔ تو اگر امام حسین مدینے میں شہید ہو جاتے تو یقیناً شہادت تو مل جاتی، لیکن اس شہادت سے جو فائدہ ہونے والا تھا
وہ فائدہ دنیا کو نہ ملا۔ امام حسین کے سامنے پوری تاریخ تھی، وہ یہ کہ یہی مدینہ کہ جس میں رسول اللہ نے امام حسین کے فضائل بیان کی، اسی مدینے میں رسول حسین کے لیے ناکہ بنے، اسی مدینے میں رسول نے حسین کے لیے خطبے کو منقطع کیا، اسی مدینے میں رسول نے حسین کو اپنی دوش پر بلند کیا۔ یہ تمام چیزیں مدینے میں ہوئی اور مدینے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اسی مدینے میں جناب فاطمہ زہرا پر چلتا ہوا دروازہ لگایا گیا اور کسی نے فاطمہ زہرا کا ساتھ دیا۔ اسی مدینے میں شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی، شہزادی مرثیہ پڑھتی رہی، سبحان اللہ کیا مسائل اے بابا آپ کے وفات کے بعد ان پر وہ مصیبتیں پڑ گئی کہ اگر وہ دنوں پر پڑھتے تو کسی کالی رات کو بنت رسول مرثیہ پڑھ رہی ہیں اور کسی مدینے والے نے آ کر یہ نہیں پوچھا اے بنت رسول آپ پر کون سی مصیبتیں ہیں کہ جس کی بنا پر آپ مرثیہ پڑھ رہی ہیں۔ اسی مدینے میں امام حسن کو زہر دیا گیا، کسی نے آ کر آواز نہیں اٹھائی کہ ساتھ کون تھا کس نے فرزند رسول کو نواسہ رسول کو زہر دیا۔ پوری تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اسی مدینے میں امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے، کوئی جوان مدینے سے نہیں اٹھا کس نے تحریک چلائی ہو کہ کس نے نواسہ رسول کے جنازے پر تیر برسایا۔ یہاں تک کہ امام حسین نے اعلان کر دیا کہ میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ فرزند رسول ہم بھی آپ کے ساتھ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ اٹھ جائیے، نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ آپ عراق نہ جائیے، اس لیے کہ ہم نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ حسین عراق میں سرزمین کربلا میں شہید کیا ہے۔ پوری تاریخ امام حسین کے سامنے تھی، امام جانتے تھے کہ یہ لوگ میرے ساتھ دینے والے نہیں ہیں، اگر میں مدینے میں شہید ہو جاؤں گا تو شہادت سے جو فائدہ ہونے والا ہے وہ فائدہ دنیا کو نہیں ہوگا، لہذا امام نے کہا کہ مجھے یہاں سے جانے دو تاکہ دنیا سمجھ لے کہ کون قاتل ہے کون مقتول ہے۔ اب تک جتنے بھی حادثے ہوئے، جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، اس میں قاتل گلوکوز رہا، یہی معلوم نہ ہو سکا کہ کون قاتل تھا، کس نے قتل کیا، کس کی سازش تھی، لہذا میں اپنی شہادت پیش کروں گا لیکن دنیا کے سامنے اصلی قاتل کو بھی لاؤں گا کہ تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ کون قاتل ہے اور کون مقتول ہے۔ چنانچہ آپ نے مدینہ چھوڑا اور مدینہ چھوڑنے کے بعد آپ نے مکہ کا عزم کیا، مکہ آنے کے بعد مکہ کو بھی چھوڑا، اب حسین کربلا میں والد ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حسین ابن علی کربلا میں آ رہے ہیں۔ کربلا وہ سرزمین کہ جہاں پر انبیاء نے مسائل برداشت کی۔ جب حسین کربلا میں آئے ہیں اور آپ کی سواری کا گھوڑا رکا، اللہ اکبر، جانور بھی مقصد حسین سے آگاہ تھے، سواری کا گھوڑا رکا، امام نے پوچھا کہ لوگ بھائیو سرزمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کو نینوا کہتے ہیں، کہا اس کا اور بھی